شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ آج چھٹی ایپیسوڈ ہے، چھٹی قسط ہے۔ یاد رہے کہ 5 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں اور آج ہمیں چھٹی ٹیم کی تلاش ہے۔ آج ہمارے ساتھ چشتیاں اور واہ کینٹ کی ٹیمیں ہوں گی، اور پہلی بار جو میری معلومات ہے کہ ذہنی آزمائش میں چشتیاں کی ٹیم آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے یہ دونوں ٹیمز آئی ہیں۔ آپ بھی علم دین سیکھنے کی نیت سے اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ منچ پر تشریف لائیں، ہمارے منچ کو زینت بخشیں، اور پھر انشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن اور پھر ناظرین سے سوال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم نور، ماشاءاللہ چشتیاں اور واہ کینٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعارف لیں، مقابلے کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب اپنا نام بھی بتائیں گے اور کس جامعۃ المدینہ سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ظہور الحسن شاہ، ماشاء اللہ۔ اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
درجہ خامسہ کا طالب علم. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت دے. سورہ قاریہ یہ کمال کی صورت ہے. ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت ہی کمال کی ہے، مگر اس پہ جو میسج ہے، جس انداز سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور کس طرح حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نیکیوں کے پلڑے کو اپنے کرم سے بھاری فرما دے اور جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. ناظرین، تلاوت قرآن ہو چکی ہے، اب وقت ہوا ہے آپ سے سوال کرنے کا. سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ اور اس کے 4 آپشن بھی آپ کو اس کوئز میں نظر آئیں گے: صدیق، سید الشہداء، غسیل الملائکہ یا طیار. اب سوال کروں گا ناظرین، یا ملکو، جو غریب نادار روزانہ 90 ٹائمز پڑھے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا جواب آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ جماد الاولیٰ سے حاصل کرنا ہے. ناظرین، کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا جس کا جواب آپ نے دیا ہوگا. آئیے پہلے اس کی قرآن اندازی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا تحفہ کس خوش نصیب کو جا رہا ہے. جی، جو گزشتہ سلسلے میں سوال کیا گیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک کیا ہے؟ تو درست جواب تھا ہند بنت امیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جنہوں نے درست جواب دیے چند کے نام یہ ہیں: بنت نور الطاریہ ڈھرکی، بنت شوکت ملتان شریف، اویس رضا راولپنڈی، بنت لیاقت الطاریہ کامرہ، بنت کاشف کراچی، بنت انصر الطاریہ گجرات، بنت عبید گجرانوالہ، فیضان رضا حافظ آباد، بنت عبد الرحمن بورے والا، حامد رضا لالا موسیٰ، بنت رحمت علی عبد الرحمن فیصل آباد، بنت یعقوب کشمیر، بنت علی گوہر دادو سندھ، حافظ محمد عثمان اتاری گوجرا، بنت محمد نعیم اتاریہ کرم پور، محمد بلال اتاری منڈی بہاؤدین، بنت نور نبی ڈھیرکی، محمد رضوان اتاری پنڈی بھٹیاں. اب ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی. آج جن کا نام نکلا ہے بنت علی گوہر دادو سندھ، ان کا نام نکلا ہے، انشاءاللہ ان تک ان کا تحفہ پہنچایا جائے گا. چلیں جناب، سندھ تحفہ جا رہا ہے ہمارا. ناظرین، کل جو سلسلہ ہوا اس کا نتیجہ کیا رہا؟ کون سی ٹیم آگے گئی؟ آئیے کل ہونے والے سلسلے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. ہمیں 5ویں ٹیم کی تلاش ہے. 2 ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی. فیصل آباد اور پہاڑی علاقے سے آئے ہوئے ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں. العلم علم نور ہے، العلم نور ہے. رات کے وقت 10 آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ سنو بندہ رات کو قرآن پاک کی 10 آیات پڑھتا ہے، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، اس کے لیے 100 یا اس سے زائد نیکیاں لکھ دی جاتی. جواب درست دے دیا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. 30 نمبر ہیں ایبٹ آباد، 33 نمبر ہیں فیصل آباد. العلم علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم. 2 نمبر کا فرق ہے جو ایبٹ آباد والوں نے ختم کرنا ہے، ورنہ مقابلہ فیصل آباد والے لے جائیں گے، کیونکہ اب آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے نصیب اپنا اپنا. العلم جنرل نالج. بتائیے پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. کوئی تو پرندہ ہوگا جو پاکستان کا قومی پرندہ ہوگا. چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے. باری ہے ایبٹ آباد والوں کی، پرچی نکالیں گے. جنرل نالج کا سوال ان کو بھی آ گیا ہے. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ بر اعظم ایشیا. بر اعظم ایشیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر جناب. ایبٹ آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں، فیصل آباد والے ہمت نہ ہارے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ابھی پھر موقع ملے گا. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا. العلم نور. جناب کل ایبٹ آباد والے آگے بڑھ گئے اور آج دیکھنا ہے کہ چشتیاں یا واہ کینٹ. آئیے تعارف لیتے ہیں اسلامی بھائیوں کا. چشتیاں کے اسلام پہ باری باری اپنا نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے.
میرا نام علی رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بہاول نگر میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، بہاول نگر سے آئے ہیں جی۔ دوسرے بھائی؟ میرا نام علی اصغر اتاری ہے، میں نے اسی سال جامعۃ المدینہ اکاڑا شریف سے دورہ حدیث کیا ہے۔ ماشاءاللہ، رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ رہنے والے چشتیاں شریف شہر کے۔ چشتیاں کے رہنے والے ہیں اور اکاڑا سے دورہ حدیث مکمل کیا، ماشاءاللہ۔ اگلے بھائی؟ میرا نام محمد اسد جاوید اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ چشتیہ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب، تینوں جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، ایک ماشاءاللہ درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے۔ چشتیہ کی ٹیم سلیکٹ ہوئی، ظاہر ہماری ٹیم نے پورے پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کیا، کیسے ان کی سلیکشن ہوئی، آڈیشن کیسے ہوا، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہی فضائل بیان کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں آئے یا جو محقق علماء نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم اب یہ دیکھنا ہے کہ چشتیاں کی ٹیم جو سلیکٹ کی ہے اسلامی بھائیوں نے کیسا پرفارم کرتی ہے، کیونکہ اسلامی بھائی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن اصل مقابلے والے دن ذہانت کا جو امتحان ہوتا ہے بعض اوقات کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہمت دے. اگلی ٹیم کی طرف چلیں گے، واقعینڈ والوں سے نام پوچھیں گے کرتے کیا ہیں اور پھر ان کا آڈیشن بھی دیکھیں گے. جی میرا نام محمد عمیر حمزہ اتاری ہے اور میرے والد صاحب عبدالخالق اتاری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ چیئرمین کالونی واہ کینٹ میں درجہ ثانی یعنی دوسرے درجے کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. میرا پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں. جی کون سے سیزن میں آئے تھے؟ پچھلے سیزن 11 میں آیا تھا. سیزن 11 میں کہاں تک پہنچی تھی واہ کینٹ؟ پری کوارٹر فائنل. اسلام آباد کی ٹیم کی طرف سے آیا تھا. اچھا، اسلام آباد کی طرف سے آئے تھے. جی اگلے بھائی؟ میرا نام حسنین رضا ہے، میں جامعۃ المدینہ اٹک میں درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں. بیٹا آپ بھی میرا خیال ہے پہلے آ چکے ہیں. سیزن 10 میں پہلے آئے. سیزن 10 میں کس ٹیم کی طرف سے آئے تھے؟ واہ کینٹ. واہ کینٹ کی طرف سے آئے تھے. چلیں جناب اگلے بھائی. ملک سردار اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامہ درجہ خامسہ. چلیں جناب، یہاں بھی جامعۃ المدینہ کے ہی 3 طلبہ ہیں. خوب گزرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان. آئیے دیکھتے ہیں واہ کینٹ کا آڈیشن ہوا تھا، ٹیم سلیکٹ ہوئی تو کیسے ہوئی، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 12 آڈیشنز ہو رہے ہیں. آج ہمارا سٹاپ ہے واہ کینٹ شہر. بڑا زبردست انوائرمنٹ ہے یہاں پہ، دور و نزدیک سے عاشقان رسول تشریف لائے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. دن میں ایک بار کھانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ دن میں ایک بار کھانے کی صدیقین کی سنت ہے. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور. کیسے واہ کینٹ کی ٹیم سلیکٹ ہوئی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی جناب،
علم نور ہے، عشق کے بول، فتاوی اہل سنت بہترین دوست، جان ہے تو جہان ہے، فرق تلاش کریں نصیب اپنا اپنا۔ آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب چشتیاں والوں سے پہلا سوال کریں گے، کون سے دو قسم کے لوگ حصول علم سے محروم رہتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ حصول علم سے محروم رہتے ہیں، حصول علم میں حیا کرنے والا اور دوسرا متکبر شخص۔ جناب تکبر کرنے والا علم سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم حاصل کرنے میں بھی حیا کرنا، جس چیز میں حیا نہیں کرنی اس میں لوگ حیا کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے۔ تو علم دین حاصل کریں اور دل و جان سے کریں۔ چشتیہ والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس قدر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے؟ واقعہ والوں سے سوال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ اس دن آپ خوب آہوزاری کرتے اور بار بار کہتے تھے، آہ اللہ کا عذاب، کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں قبل اس کے کہ پناہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں اور گریہ وزاری کیا کرتے۔ ایک خاص دن مقرر تھا، خوب آہوزاری کرتے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چشتیاں والوں سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو تمام اشیاء کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب کعبہ یا ربا کہنا، جب کسی مالک کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو اس کی کسی بڑی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی طرح لہٰذا کسی عظمت والی شخصیت کا جو ہے ذکر، اس کا ذکر جو ہے وہ کسی چیز کی طرف کر دینا، جیسا کہ شاہ ہند شاہ دہلی، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ دیگر چیزوں سے اس کے جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے۔ جناب یہ عظمت بیان کرنی ہو تو مملوکہ جو بڑی چیز ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے شاہ ہند اگر کوئی کہتا ہے یا شاہ دہلی کہتا ہے، کسی کو بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی چیزوں کا مالک نہیں ہوتا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، اور یہ تفسیر نعیمی میں یہ موضوع موجود ہے جس میں سے انہوں نے ہمیں جواب عطا فرمایا۔ کم بولنے کے چند فوائد بتائیں۔ کم بولنے سے عقل کامل ہوتی ہے، جو جتنا عقل مند ہوتا ہے اتنا کم بولتا ہے۔ کم بولنے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، دوسروں کی عزت اور دین سلامت رہتا ہے، اور زبان کے فتنے کے سبب جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک رہ گیا، ماشاءاللہ آپ نے 4 تو بتا دیے ہیں۔ دوسروں کی بات اچھی طریقے سے واہ جناب، بہت زبردست۔ کم بولنا کتنا فائدہ مند ہے، 5 باتیں کتنی پیاری ہیں کہ کم بولنے سے انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، جو جتنا عقل مند ہوتا ہے نا اتنا کم بولتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، کم بولنے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، عزت اور دین سلامت رہتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کی بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، زبان کے فتنے کے سبب جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کم بولیں اور جب بھی بولیں اچھا بولیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جنتیوں کا قد کتنا ہوگا؟ بڑا یونیک کوسچن ہے چشتیاں والوں سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا قد جو ہے نا وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا، اور ہر ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ جو ہے نا وہ آدھے گز کا ہوتا ہے، تو لہٰذا جنتی جو ہے نا 30 گز کے دکھیں گے۔ جی یہ اعلیٰ حضرت کا قول نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کا اتنا قد ہوگا کہ وہ 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ اللہ کی شان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ واقعات والوں کی باری ہے۔ یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں مال کی حفاظت، مریضوں کا علاج اور مصائب کا سامنا کن 3 چیزوں کے ذریعے کرنے کا فرمایا؟ مشکلوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ناظرین اگر سن رہے ہیں تو غور سے یہ جواب سنیے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انہیں محفوظ کر لو، صدقہ کر کے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے مصائب و آلام کا سامنا کرو۔ کیا بات ہے۔ اگر اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں، سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پوری دیں، اگر مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دیں، اور دعا کریں، مصیبتوں اور آلام سے بچنا چاہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔
چشتیاں والوں سے سوال ہے، اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو ان کو کیسے مکمل کریں؟ اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اپنی 2 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیں۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیریں کہہ کر سلام پھیریں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال ہے باکینٹ والوں سے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ویری یونیک کوسچن۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ غور کر لیں، 25 بار آیا ہے۔ 25 بار یہاں 25 مرتبہ لکھا ہے جناب، 25 مرتبہ آیا ہے، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلیں گے 5ویں سوال کی طرف۔ فاتح مصر کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چشتیاں والے زبردست تیاری کر کے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب کیا چیز تھی؟ واقعات والوں سے سوال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خدا کی قسم بنی اسرائیل نے محبت دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی اور یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اللہ پاک دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور اللہ کرے کہ ہمارا سینہ جو ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا خزینہ بن جائے، آمین جناب۔ اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں اور پھر 1-2 کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی سوال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ اوپر والے جواب نہ دے سکیں تو نیچے والوں کو بھی موقع دے دیں، نیچے بھی ہیں اسلامی بھائی۔ چلے یہاں اسلامی بھائی ہاتھ کرا جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد صالح رضا عطاری، درجہ دعوت حدیث شریف، فیضان مدینہ کراچی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جنت کے 8 اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ بات جنت کی ہوئی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا ہدیہ جو ہے وہ 290 روپے کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، تحفہ یہاں بھی ہو گیا، تھوڑی دیر بعد نیچے کے اسلام بھائی سے بھی سوال لیں گے۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد زاہد اختاری ہے اور میں کلمبو سری لنکا سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، کیا امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ سیگمنٹ میں میمنی زبان شامل ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں، کولمبو سے میمنی زبان کے لیے پوچھا گیا ہے، اگر آج ہی میمنی زبان شامل کر لی جائے تو پھر آپ کو مدنی فیس تو دینی چاہیے نا۔ تو چلیں آج میمن اسلامی بھائی تیار رہیں، آج ہمارے یوں سمجھے شیڈول میں ہی میمنی زبان ہی کے مدنی پھول اور میمنی زبان ہی کی نعت ہے، تو وقت پر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے آپ کی دل جوئی بھی ہوگی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میٹھے پیارے حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا عطاری صاحب کو بھی اپنے منچ کی زینت بنائیں اور اپنے سلسلے کے اندر سمجھائیے، مگر اشاروں سے اس سیگمنٹ کا بھی آپ جدول بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ رکن شورا یافور بھائی سماعت کر رہے ہوں گے، جلوہ فرمائیں۔ امید ہے کہ کراچی جب آئیں گے تو ہمارے منچ پر بھی کرم فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں، آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی خود کو اونچا اڑا، جناب دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، 10-10 نمبر ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں 5-5 اشعار سننے ہیں۔ پہلی باری ہے چشتیاں والوں کی۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا، بول بالا نور کا۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، جس کو طرز میں پڑھنا ہے نا، وہ ان سے ایک مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے آپ اس کو نثر میں سنا دیں، کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہو گئے پورے۔
اگر یہاں غلطی ہوتی تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا تھا واپس آنے کا. چلیں جناب، اب باری ہے واقعہ والوں کی. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. جنہیں مرکت میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلے جناب، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. جواب درست دے دیا ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے چشتیاں والوں سے سوال. وہ بحر سخاوت ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں. وہ بحر سخاوت ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں. طیبہ کا گدا ہرگز نادار نہیں ہوتا. طیبہ کا گدا ہرگز نادار نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. چھوڑو اے فرشتو وہ آتے ہیں شفاعت کو. وہ جس کے بھی حامی ہیں فی النار نہیں ہوتا. وہ جس کے بھی حامی ہیں فی النار نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے. 10 سیکنڈ ہیں. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے. خالق نے کہا سبحان اللہ، خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق نے کہا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. حیران ہوئے برق اور نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ. راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے. اس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. اس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے. بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. کمال کا شعر. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اسی کلام کا شعر دیکھیں یہاں حاضرین میں سے ایک شعر سنتے ہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. آئے ہائے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. خصوصی اسلامی بھائی ہاتھ کھڑا کر. اچھا خصوصی اسلامی بھائی کیسے سنائیں گے؟ چلیں.
اچھا سن سکتے ہیں جی، بول بھی سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد طیب اتاری ملتان سے۔ ماشاءاللہ جی طیب بھائی۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، آقا سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے۔ جناب بہت پیارا کلام ہے، جواب انہوں نے بھی درست دے دیا، انہیں تحفہ پیش کیجیے۔ چادر مبارک مزار اعلیٰ حضرت کا پیس میں تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، چلے جناب کال لیتے ہیں، کالز دیجیے گا۔ رکو جی، باب المدینہ کراچی، حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری آئیں کے ذہنی آزمائی سلسلو باروں شروع کرن تے گھنی گھنی مبارکوں، مدین چینل کی مجلس کے بھی ذہنی آزمائی جی مجلس کے جو سیٹ بنان تھا ڈائریکٹر بدی کے گھنی گھنی مبارکوں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آئیں جو یہ عمل بارگاہ میں قبول فرمائے، ان برکت سے اللہ تعالیٰ آئیں والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سنان رضا ہے، میں چیشتہ شریف سے یاد کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب انکل ماشاءاللہ ذہنی آزمائش اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، ہم سب اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے شہر کی ٹیم آج ذہنی آزمائش کا حصہ ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلے بھائی، چشتیاں والے بھی دعائیں کر رہے ہیں، واکنٹ والے بھی کر رہے ہوں گے۔ یہاں میں کالرز جو بچے ہیں یا اسلامی بھائی ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ کالز بہت ساری آتی ہیں، مجھے بتاتی ہے ہماری مجلس، مجھے بار بار کہتے ہیں بہت کال ہیں، کچھ کالز لے لیں، لیکن تقریباً کالز ایک جیسی ہیں۔ آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے، ماشاءاللہ آپ دعائیں دیتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ دعائیں بغیر کال کے بھی دیتے رہا کریں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی کالز آئیں کہ آپ نے اس سلسلے سے کیا سیکھا، کس چیز کی نیت کی، آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی، اور آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کسی سیگمنٹ کے بارے میں، تو اگر اس طرح کی کالز ہوں گی تو انشاءاللہ اس سننے کا بھی لطف آئے گا، باقی ناظرین بھی انجوائے کریں گے۔ ورنہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہو جائے کہ جناب روزی تعریفوں کی کال سن رہے ہوتے ہیں۔ اب کریں کیا کہ ساری کالیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، تو میں اپنی مجلس سے بھی عرض کروں گا کہ سلیکٹڈ کالز چلائیں جس میں کوئی ان کی نیت ہو، کچھ سیکھا ہو، یا جناب وہ کچھ مشورہ دے رہے ہوں، تو انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہو۔ جناب بہت شکریہ۔ یہ صرف کالز پر دے سکتے ہیں یا فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی جو کمنٹس وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں پیش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بالکل کریں، اور ہم نے انتظام کر لیا آج سے۔ میں حیران ہوا کہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو مدنی چینل لائیو فیس بک کا پیج ہے جس پر یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو 22,000 سے زیادہ کمنٹس، 22,000 کمنٹس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں، تو ہم نے آج سے انتظام کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیس بک کے کمنٹس بھی اگر وہ ایسے ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ علم نور ہے جناب دونوں ٹیموں کے 20 نمبر ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے فتاوی اہل سنت۔ العلم نور، العلم نور۔ چشتیاں سے سوال ہوگا، اگر وضو کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں کیا جواب لکھا ہے۔ اگر وضو کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اگر بھولے سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کسی کو روزہ یاد ہی نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، لیکن یہ روزہ یاد ہوگا اور غلطی سے پانی اندر گیا تو یہ قضا ہوگی اور روزہ ٹوٹے گا۔ اگر یاد ہی نہیں ہے، روزہ بھول کے عالم میں ایسا کر لیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جناب واقعین والوں سے سوال ہے، گھر میں 2 ٹی وی ہیں، اگر ان میں سے ایک بیچیں اور خریدنے والا اس کا غلط استعمال کرے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ اگر ٹی وی کا جو استعمال ہے یہ 2 طرح ہے، اچھے طریقے سے اور برے طریقے سے، اور اس کا وبال جو ہے خریدنے والے پر ہے کہ وہ اس پر اچھے طریقے سے استعمال کرے گا یا برے طریقے سے استعمال کرے گا۔ یعنی اگر وہ برے طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے وہ جو بیچنے والا ہے اس کو نہیں ہوگا۔ جناب بڑا زبردست سوال ہے اور اس کا جواب کہ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹی وی بذات خود برا نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہے، مدنی چینل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور برا بھی ہے۔ خریدنے والا اس کا جیسا استعمال کرے اس کا وبال بیچنے والے پر نہیں ہے بلکہ خریدنے والا ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال ہے چشتیاں والوں سے، نابالغ لڑکوں کے کان چھدوا کر ان میں سونے کی بالیاں ڈالنا کیسا ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں کیا جواب ہے اس کا؟ چھوٹے بچوں کے کان چھدوانا ناجائز و حرام ہے، اور ان میں سونے کی بالیاں اور دیگر زیورات ڈالنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ نیز
सोने की बालियां और जेवरात डालने वाले गुनाहगार होंगे। जनाब, नाबालिग लड़कों के कान छिदवा कर इनमें सोने की बालियां डालना, सोने के जेवरात पहनाना, ये भी हराम है और इनके कान छिदवाने वाले और जेवरात पहनाने वाले गुनाहगार होंगे। तो बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं, लड़कों के साथ नहीं करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। एडवांस ज़कात निकालते हुए गलती से ज्यादा अदा हो गई, जो एडवांस ज्यादा अदा हो गई थी वो आइंदा साल के लिए जो अभी शुरू भी नहीं हुआ वो शुमार होगी या नहीं? फतवा अहले सुन्नत में क्या जवाब लिखा है? अगर किसी ने एडवांस ज़कात दे दी तो वो आइंदा साल के लिए इसको शुमार कर सकता है, क्योंकि वो मालिक निसाब है और मालिक निसाब के लिए आने वाले साल की जो ज़कात है ये देना जायज़ है। पहले से ही अदा कर देना जायज़ है। गोया अगर नेकी का काम सामने आ गया है, आपकी ज़कात कंप्लीट हो गई है, तो आप एडवांस ज़कात भी दे सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं। जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फतावा अहले सुन्नत अगर आप किताब हासिल करना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। अपने घर पर फ़ोन करके भी मकतबे की किताबें मंगवा सकते हैं। ज़रा किताब दिखाइए, प्राइस क्या है, सफ़हात कितने हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। 170 रुपये मकतबतुल मदीना से ये तलब की जा सकती है, 170 रुपये में, और 200 से ज़ायद इसके अंदर फतावा जात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से इसमें शामिल किए हैं और इसके सफ़हात तकरीबन 350 के करीब हैं। इल्म दीन का खजाना है, ज़रूर हासिल करना चाहिए और इसे चाहें तो dawatislami.net से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और उसके बाद वो प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। जी जनाब, 24 नंबर है, दोनों टीमें साथ ही जा रही हैं और अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है बेहतरीन दोस्त। जी, बेहतरीन दोस्त जो सेगमेंट है, एक हमने एक ऐलान भी किया है, बल्कि आपके लिए भी ऐलान है कि हमें अगर आप अच्छे मशवरे दें और किसी का मशवरा अगर ज़हनी आजमाइश में शामिल हो जाएगा तो हम उन्हें भी तोहफा पेश करेंगे। तो ये बेहतरीन दोस्त जो सेगमेंट था, हमारे बेटा जो आपका नाम उमैर के वालिद साहब जो हैं अब्दुल खालिक भाई, वो खुद भी आए हुए वाकंड से, इन्होंने हमारी मजलिस को ये मशवरा दिया था और ये मशवरा एक्सेप्ट हुआ, ज़हनी आजमाइश का हिस्सा बन गया। तो हम अब्दुल खालिक भाई का शुक्रिया भी अदा करेंगे और हम यूसुफ सैयद साहब से कहेंगे कि उन्हें कोई अच्छा सा प्यारा सा तबरुक भी तोहफे में पेश करेंगे इंशाल्लाह। जनाब, दोनों टीमें हमारे साथ हैं, ऑप्शन 5 होंगे और इन 5 ऑप्शंस में ही ये फैसला होगा कि कौन कितने नंबर लेगा। जितने कम इशारे लेंगे उतने नंबर जो है इन्हें मिलेंगे। चिश्तिया वालों को ऑप्शंस बताए जाएं और अब ये देखें कि क्या नंबर बताते हैं। जीत इनाम है नंबर 5। जी बताइए, नंबर 5 के पीछे क्या है? ज़बान। नंबर 4। बताइए 4 नंबर के पीछे क्या है? 2047 सफ़हात हैं, शायद करीब पहुंच जाएं। ये सही जवाब इन्हें जनाब 4 नंबर दिला सकता है। फतावा फैज़ रसूल। ये कह रहे हैं फतावा फैज़ रसूल। जनाब, पहले ऑप्शन दिखाए जाएं, किताब ना दिखाई जाए। देखते हैं इन्होंने 4 नंबर हासिल किए हैं या 0 नंबर हासिल किया है। 1 नंबर को जरा खोलिए। इसका मौजू फिक है। अच्छा जनाब, अब जरा दूसरा ऑप्शन खोल के बताएं। 2 नंबर मुसन्निफ मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आखिरी ऑप्शन भी खोल के बताएं। 3 जिल्दें हैं। जी हाँ जनाब, फतावा फैज़ रसूल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों ने 4 नंबर हासिल किए हैं, लंबी जंप लगाई है। अब वाकंड वालों की बारी है, ऑप्शन दिखाए जाएं। सीखना इल्म दी है ये मकसद। 3 नंबर बताइए, 3 नंबर के पीछे क्या ऑप्शन है? अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब सही जवाब देकर 5 नंबर ले सकते हैं, लेकिन चाहे तो ऑप्शन लीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर बताइए। जिल्दें, 1 जिल्द है। 2 नंबर। 2 नंबर बताइए जनाब। ऑप्शन सफ़हात 246 सफ़हात हैं।
منتخب حدیثیں. یاد رہے ناظرین، ان کا کہنا ہے منتخب حدیثیں. اگر یہ جواب ٹھیک ہے تو انہیں 3 نمبر مل جائیں گے، غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئیے جو 2 آپشن ہیں وہ بھی باری باری کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا جواب درست ہے. ایک 5 نمبر موضوع، جناب حدیث کے موضوع پر یہ کتاب ہے. پہلا نمبر بھی بتائیے کیا ہے اشارہ؟ زبان، اردو زبان میں. جی جناب، منتخب حدیثیں، کمال کی کتاب، جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اور اگر یہ کتاب آپ نے ابھی تک حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. احادیث کا ایک پیارا سا گلدستہ ہے اور بہت کچھ اس میں ہمارے لیے موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے کال کر کے بھی منگوا سکتے ہیں. جناب اب چلتے ہیں چشتیاں والوں کی طرف. ان کو بتائیے آپشنز بہترین دوست سیگمنٹ میں. جی نمبر 1. نمبر 1 بتائیے. نمبر 1 کے پیچھے کیا آپشن ہے؟ سیرت کی یہ کتاب ہے جناب. نمبر 4 بتائیے. نمبر 4 کے پیچھے کیا ہے؟ 346 صفحات ہیں. سیرت کے اوپر کتاب ہے. سیکھنا علم دی ہے یہ مقصد میرا. کرامات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ناظرین اگر یہ صحیح جواب ہے تو پھر 4 نمبر لے جائیں گے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئیے آپشن مزید کھول کر دیکھتے ہیں. جلدیں، ایک ہی جلد ہے، ایک ہی اس کی بائنڈنگ ہے. جی زبان، اردو زبان کی کتاب ہے. آخری آپشن 5 نمبر مصنف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب. کتاب کا نام کرامات صحابہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، مبلغین کے لیے خزانہ ہے. ضرور حاصل کریں اور بہت سارے بیانات آپ اس سے کر سکتے ہیں، بہت کچھ اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں. کیا قیمت ہے اس کی حضور؟ 135 روپے میں مکتبۃ مدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. 100 سے زائد صحابہ کرام کی اس میں سیرت موجود ہے. کمال کی کتاب ہے. یقین کریں جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ضرور ہونی چاہیے ہر گھر میں. صحابہ کی بات ہوئی ہے تو نعرہ بھی لگا لیتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آخری آپشن ہے بہترین دوست کتاب کا. آخری سوال ہے. واکنٹ والے 5 نمبر سے پیچھے ہیں. برابر ہونا ہے تو کوئی غلطی نہیں کرنی ہے مگر رسک بھی نہیں لینا ہے. بتائیے واکنٹ والوں کو آپشنز. نمبر 2. جی 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے موضوع آ گیا جناب تصوف. 4 نمبر جناب 4 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا آپشن ہے؟ امیر اہل سنت کی کتاب ہے. موضوع تصوف میں ہے. 5 نمبر. 5 نمبر. رسک نہیں لے رہے جناب، اور یہی ہونا چاہیے. ایک جلد ہے، تصوف موضوع ہے. چلے جناب 1 نمبر. 1 نمبر. صفحات 17 صفحات ہیں تصوف کے موضوع پر. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. چار آپشن لے چکے ہیں. آپ جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، اور اگر اب آخری آپشن بھی لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. اگر نہیں معلوم تو رسک نہ لیجئے، وہ آپشن بھی کھول لیجئے. جناب وقت کھول لیں. اگلا کھول. آخری آپشن کھول دیں جناب. زبان، اردو زبان. امیر اہل سنت کی نارمل کتابیں اردو میں ہی ہوتی ہیں. چلے جناب کچھ بتا ہی دیں. 15 سیکنڈ ہیں. میٹھی زبان. جی جناب میٹھی زبان. جواب درست دے دیا ہے جناب. 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. لیکن چشتیاں والے آگے بڑھ گئے ہیں 4 نمبر سے، مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. گھبرانا نہیں ہے، کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. ہمت میں رہیں. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، آئیے کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. نگران شورا کی بھی زیارت ہوئی ہے اور الحمدللہ اس سلسلے سے ہم کافی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. کافی غلطیوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ
हमारी इस मजलिस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और बिलखुसूस इस सिलसिले का जो हिस्सा है जान है तो जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोड पर अब काफी एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ। जो मदनी चैनल पे हम ये देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की बरकत अता फरमाए। मेरे लिए दुआए मगफिरत। ये जबरदस्त कॉल थी कि आपने अब रोड पर एहतियात से गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। खास तौर पे मैं उन नौजवानों से बात करूंगा। आप यकीन करें, कभी कभी गाड़ी में जा रहे होते हैं और करीब से नौजवान निकलते ना, 2-3 एक तो स्कूटरों पे बैठे होते हैं एक साथ ही, फिर गाड़ी यूं लहरा रहे होते हैं। आप यकीन करें उनको देख के हमें डर लग रहा होता है कि या अल्लाह इसको खैर से घर पहुंचा देना। नौजवानों को बाज़ औक़ात फिक्र ही नहीं होती अपनी जान की, लेकिन आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, आपके साथ कुछ हो गया तो आपके घर वालों का क्या होगा। यकीन करें, जान है तो जहान है। लोग कहते हैं मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, जनाब एक ही बार हादसा होता है। अच्छा, आपकी गलती नहीं भी थी, लेकिन अगर आप हेलमेट पहने बगैर जा रहे हैं, आप ओवर स्पीड जा रहे हैं और कोई और आपको हिट कर जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे। तो प्लीज अपना ख्याल रखें, जान है तो जहान है। एक और कॉल दे। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है। मैं मरकज़ नूरिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई से मेरा ये सवाल है कि शहजाद भाई ऑडियंस में नजर आए थे, तो क्या वो मुजफ्फराबाद की टीम के तौर पे आए हैं या सिलसिला देखने? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, शहजाद भाई को हमने सेलेक्ट किया है, मगर मुजफ्फराबाद की टीम में सेलेक्ट नहीं किया है। इनको तो ये तोहफा हमने किसी और टीम को दिया है। चलिए शहजाद भाई को ही माइक दें, बताएं, पूछते हैं कौन सी टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये पिछले सिलसिले की रौनक थे हमारे, अब देखें इस बार अपनी टीम को कहाँ तक ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। शहजाद चूंकि अब माशाल्लाह कराची पढ़ने के लिए आ गए हैं मुजफ्फराबाद से, हम कोशिश करते हैं कि जो ज़हीन तलबा होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आ जाएं ताकि मजीद मदनी मरकज़ से तरबियत लें। बेटा कौन सी टीम में सेलेक्ट हुए हैं आप? सिब्बी बलोचिस्तान। चलें जनाब, हमने बलूचिस्तान वालों को तोहफा दिया है कश्मीर का। देखें ये भी दावत इस्लामी है ना, हमने कहा वो टीम भी ज़रा मजबूत हो, आगे तक जाए। तो अब देखते हैं कि हमारे बलोची भाई इस तोहफे की कदर करते हैं या क्या होता है, ये तो मुकाबले वाले दिन पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। आइए जनाब शुरू करते हैं सेगमेंट जान है तो जहान है। इस सेगमेंट को माशाल्लाह डे बाय डे मकबूलियत मिल रही है। लोग इसको रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना चाहिए और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की जान की हिफाजत करनी चाहिए। हम सवाल करेंगे चिश्तियां वालों से, इशारा बताएंगे और बताइए इस इशारे से क्या मुराद है। जी आहिस्ता चलें जनाब, आहिस्ता चलें, ठीक है। ये अलामत अक्सर फ्लाई ओवर्स पर टर्निंग की जगह पर भी लगी होती है और स्कूल्स वगैरह के पास भी लगी होती है। इसका मतलब है स्पीड कम कर दें, लेकिन अब पता नहीं स्पीड कम करते हैं कि नहीं करते। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे ताकि मजीद आपको अंदाजा हो जाए। जी अब ये देखें, स्पीड कम नहीं करेंगे तो टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात इसी वजह से हादसा भी हो जाता है। तो जहां टर्निंग हो और जहां ये आहिस्ता चलने का बोर्ड लगा हुआ हो तो प्लीज अपनी स्पीड कम करें, कुछ सेकंड्स का ही फर्क पड़ेगा। वो देखिए गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही है, जरा दोबारा देखिए आप, वो ऊपर से गाड़ी जाकर और अब वो नीचे गिर रही है। कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा, इतनी ऊंचाई से वो गाड़ी नीचे गिरी। दोबारा जरा दिखाएं, जरा दोबारा पीछे से दिखाएं ताकि अंदाजा हो नाजरीन को ये कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। अब कितनी स्पीड में जा रहे हैं, इनसे टर्न इन्होंने की और ये इसको कंट्रोल नहीं कर सके और अब आगे चलें। और वो रेड कलर की जो आगे गाड़ी है, ये देखें पुल से ऊपर से अब वो नीचे गिर रही है। पता नहीं बेचारे सवारों का क्या हाल हुआ होगा। चंद सेकंड का फर्क पड़ता है। प्लीज, जान है तो जहान है। जनाब अब चलेंगे हम वाकेंड वालों की तरफ। बताइए ये इशारा क्या बता रहा है? लाइन कंट्रोल साइन बोर्ड। लेन कंट्रोल साइन बोर्ड। लेन कंट्रोल साइन बोर्ड से क्या मुराद है? इस अलामत में इस बात को वाज़ेह किया जा रहा है कि आपको जिस तरफ मुड़ना है उस लेन में गाड़ी चलाएं ताकि आपका और दूसरों का नुकसान ना हो। अब इसका मसला क्या होता है, हमने मुड़ना राइट है और या ऊपर से आगे राइट मुड़ेंगे। अब ये जो गाड़ियां जा रही हैं इससे टक्कर होने की उम्मीद है। अगर आपने राइट मुड़ना है तो आप पहले से राइट वाली लेन में आ जाएं और यहां से मुड़ जाएं। इतना सेंस तो होना चाहिए। लेकिन लोग जनाब देखते पीछे लाइन लगी हुई है तो आगे से आएंगे और फिर मुड़ने की कोशिश करेंगे और उससे हादसा हो जाता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। वीडियो देखिए और प्लीज एहतियात कीजिए। अब ये व्हाइट कलर की जो गाड़ी है, इनको मुड़ना है, अल्लाह अकबर, और इसकी वजह से इस ट्रक का देखें क्या हुआ। अगर इनको मुड़ना था तो ये पहले इस लाइन में आ जाते। अब ये देखिए मुड़ने जा रहे। अब पीछे देखें, अब पीछे वाले ट्रक ने भी ब्रेक लगाई है और अल्लाह अकबर, सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से आप देखिए कि कितना नुकसान हो गया। अब ये है जान है तो जहान है। अगर इसमें मिसाल देता हूं, आप भूल गए,
آپ سے مس ہو گیا رائٹ لین پر آنا تو اب آگے چلے جائیں نا, دوبارہ گھوم کے آ جائیں. ضروری ہے کہ سب کو نقصان پہنچا کے رائٹ ٹرن کرنا ہے اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں. یہ تو بچ گئے, ورنہ یہی ٹرک اگر ان کو ہٹ کرتا تو اس گاڑی کا کیا حال ہونا تھا. تو پلیز احساس کیجئے, جان ہے تو جہان ہے. جناب چشتیاں والوں کی باری ہے, بتائیے یہ اشارہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 16.6 فٹ سے اونچی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے. 16.6 فٹ جو ہائٹ ہے, اس سے اونچی گاڑیاں نہیں نکل سکتی ہیں. یہ علامت عموماً فلائی اوورز جو ہوتے ہیں, پل ہوتے ہیں, اس کے نیچے سے گزرنے والے راستوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے, اور بتائی جانے والی مقدار سے بڑی گاڑیوں کو وہاں سے گزرنا منع ہوتا ہے, ورنہ اپنی اور دیگر کی جانوں کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں. بعض اوقات فلائی اوور کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن جناب کس کو پڑی ہے, فل لوڈ گاڑی کر لیں گے اور اونچی کر لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اس سے نکلنے کی. تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری گاڑی کی ہائٹ کتنی ہے. پہلے تو یہی نہیں پتا ہوتا ہائٹ کتنی ہے, وہ ناپے کون. تو یہ نہ کیا کریں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. آئیے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ ٹرک جا رہا ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے, اس کی اونچائی اس پل سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں ٹرک کا بھی حال کیا ہو رہا ہے, سامان کا بھی بیڑا کر. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں یہ ہائٹ اونچی تھی, ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ میرے اس سامان کی ہائٹ کتنی ہے, اور وہ پورا جو ہے وہ اللہ نہ کرے پل بھی گر سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے, پیچھے والی گاڑیوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. آخری سوال واقعہ والوں سے کریں گے, اشارہ بتائیے جناب, پھر دکھائیں اشارہ. یک طرفہ سڑک. جناب یک طرفہ سڑک ون وے روڈ کی علامت ہوتی ہے, اور پاکستان میں بھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ون وے روڈ کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا ہی تو ون وے جانا ہے, آگے کٹ مل جائے گا, ورنہ بہت دور سے آنا پڑے گا. اور یہ تھوڑا سا ہی ون وے جا کر نہ جانے کسی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ارے بھائی تھوڑی منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے. ہم نے بیرون ملک میں دیکھا 10-10 کلومیٹر کا لوگ یو ٹرن کر کے آتے ہیں, کیونکہ وہاں قانون سخت ہے. اپنی جان کی فکر کریں اور ون وے بالکل سفر نہ کریں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. آئیے آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ ون وے جا رہے تھے اور اس ون وے جانے میں انہوں نے احساس نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر نقصان ہوا. اب یہ گاڑی ون وے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, راستہ آنے والا ہے اور یہ گاڑی جا رہی ہے ون وے, اور پھر اس بنا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اس کے ساتھ یہ گاڑی کے اندر سے ویڈیو بن رہی ہے, گاڑی کے شیشے سے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والی گاڑی آ کے ٹکرا گئی. تو جب آپ ون وے جائیں گے تو کسی بھی بڑے حادثے میں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ پاک تمام مسافروں کی حفاظت فرمائے. پلیز اپنا خیال رکھیں, جان ہے تو جہان ہے. ساری زندگی لوگ معذوری کی گزارتے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلا دیتا ہے, پیر ٹوٹ جاتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, ساری زندگی کے لیے لوگ معذور ہو جاتے ہیں چند منٹ بچانے کے لیے. یہ سیگمنٹ صرف اسی لیے کر رہے ہیں, اسی خیر خواہی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اپنی جان کی فکر کیجئے, دوسرے مسلمانوں کی جان کی فکر کیجئے, اور ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین آپ کو اسکور بورڈ اب دکھاتے ہیں, اور پھر ہم انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور نعت خوانی بھی کریں گے. جی جناب 32 نمبر ہے واقعٹ کے, 36 نمبر ہے چشتیاں کے, 4 نمبر کا فرق ہے جو ہمارے واقعٹ والوں کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو انہی سیگمنٹ میں واپس آنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 اچھی اچھی نیتیں کی, 2 5 نمازیں با جماعت ادا کی, 3 ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, 4 سورہ ملک پڑھی یا سنی. نمبر 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی. 6 کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے. شجرہ شریف کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی,
12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی، جھوٹ غیبت چگلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے اور سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق مسخری طنز دل اداری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، اور ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، میرے آقا جدھر مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا
तुम बना दो मेरा सीना मदीना, तुम बना दो मेरे आका मेरा सीना मदीना, तुम बना दो शहज़े करे मदीना 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 मदीना, चलो मिल के करते हैं ज़िक्र मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना 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 मदीना, लो आया के अब आया जीता का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना 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 मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, देखो अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, रगे गुल की जब नाज़ुकी देखता हूँ, रगे गुल की जब नाज़ुकी देखता हूँ, मुझे याद आते हैं खारे मदीना, मुझे याद आते हैं खारे मदीना, पहाड़ों में भी हुस्न कांटे भी दिलकश, पहाड़ों में भी हुस्न कांटे भी दिलकश है, कुदरत ने कैसा सवारा मदीना 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 मदीना, मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, खुदाया
قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا 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 دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ 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 سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو جدھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین کچھ کالز سلسلے میں شامل. عبدالحبیب بھائی اس بار جو ذہنی آزمائش کا پروگرام چل رہا ہے اس میں مقدس مقام دکھائے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہماری مجلس تک آپ کا میسج پہنچ گیا. ہو سکتا ہے یہ سیگمنٹ آگے جا کے شامل کیا جائے. جی ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے. حاجی عبدالحبیب کو مبارکباد ہو. اور میں نے 4 سلسلے ہوئے ہیں اسے ریکارڈ کر لیے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیے. اب میں ایک ایک سلسلے سے اس جو سوال جواب ہے وہ الگ الگ لکھ رہا ہوں. دعا کرے کہ میں سب سلسلوں کے سوال و جواب لکھ سکوں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو. آپ کے پاس ایک بہت زبردست خزانہ جمع ہو جائے گا. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، اس کا نام ہے اچھا شہری. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 12 اور سیگمنٹ ہے اچھے شہری. چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، گھڑیاں، کھلونے، برتن، کپڑے، جوتے. اب کیا کیا جائے؟ وہ چیز گھر میں جگہ گھیر رہی ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بہت عرصہ ہوا اس کو استعمال نہیں کیا، یا اس جیسی دیگر چیزیں بھی موجود ہیں. اور بعض اوقات تو چیزیں پرانی ہو کر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں، بالخصوص صحت کے لیے. ایک ریسرچ کے مطابق throwing away unnecessary items is a powerful way to give your mind clarity, peace, focus اینڈ بیلنس. یعنی ان غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو بہت ریلیف دے لیتے ہیں اور بہت سکون میں آ جاتے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی چیز پھینکی جائے غالب گمان ہے کہ اس سے ماحول کو نقصان ہوگا. سو وی نیڈ ٹو اڈاپٹ انوائرمنٹلی ریسپانسبل بیہیویئر. یہ 4 R's ہوتے ہیں، 4 R's: ریسائکل، ری یوز، ریڈیوس اینڈ ری بائی. نمبر 1 از ریڈیوس. کم کریں. گند اور کوڑے کو، یہ جو پھینکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کم کریں. مثلا ڈسپوزیبل نہیں بلکہ ری یوزیبل. اگر آپ ڈسپوزیبل کب خریدیں گے؟ ایک دفعہ استعمال ہوگا، پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر آپ ری یوزیبل لیں گے جیسے شیشے کا، سٹین لیس سٹیل وغیرہ کا، تو وہ دوبارہ استعمال میں آ جائے گا. ای میل استعمال کریں، میسیجنگ سروسز استعمال کریں اور کاغذ کو بچائیں. اسی طرح ری یوز،
चीजें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। पुराने कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट किसी को दिए जा सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो पुरानी चीजों से आप कंपोस्ट यानी खाद भी बना सकते हैं, रिसाइकल। इसका मतलब यह है कि चीज पुरानी हो गई तो वो दोबारा नई चीज में तब्दील की जा सकती है। एल्युमिनियम बहुत दफा रिसाइकल हो सकता है, इसी तरह ग्लास, पेपर, स्टील ये भी रिसाइकल हो सकती है। एक निशान होता है खास तौर पे बना होता है चीजों के ऊपर, अगर हो सके तो उस निशान वाली चीजें खरीदिए। रीबाय, आम तौर पर कोई बच्चा बड़ी क्लास में चला जाता है तो उसकी किताबें पीछे आने वाले बच्चे को दे दी जाती हैं, इस तरह वो जाया नहीं होती। बहरहाल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीबाय, इन चारों पर अमल करके हम अपने माहौल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जनाब, कचरे से और गंद से अपने मुल्क को बचाना है। जिस तरह घर के अंदर सफाई का ख्याल रखते हैं, इस तरह घर के बाहर भी हमारा वतन है, हमारा इलाका है, उसकी सफाई का ख्याल रखें। नाजरीन, एक बड़ी प्यारी किताब आज मुझे माशाल्लाह हमारी मजलिस मदरी काफ़िला वाले हमारे रुकन शूरा ने अता फरमाई के इसका ऐलान करें। माशाल्लाह तरगीब है, भरपूर तैयारियां हो रही हैं। 25, 26 और 27 दिसंबर जुम्मा, हफ्ता, इतवार मदरी काफ़िलों की माशाल्लाह बहारें हैं और इस किताब को ज़रूर मकतबतुल मदीना से हासिल करें। ये किताब बड़ी कमाल की किताब है। मदनी काफ़िले के शुरका इसे साथ ले जाएं। 62 इसका हदिया है और इसमें क्या है, सुभान अल्लाह, इसमें मस्जिद से मुताल्लिक अहकाम है, क्योंकि आप मस्जिद में जाएंगे तो उसके शरई अहकाम हैं। मदनी काफ़िले का जदवल है, आदाब मस्जिद का बयान है, फिर जनाब जिम्मेदारियाँ कैसे तकसीम होंगी, यानी पूरे मदनी काफ़िले में क्या क्या करना है। सदाए मदीना, चौक दर्ज, दौराई का हल्का, पूरा प्रोस्पेक्टस ऑफ मदनी काफ़िला ये किताब हमें मिल गई है। तो हर इस्लामी भाई से हासिल करें, मदनी काफ़िले में साथ ले जाएं और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें लूटें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी कमेंट्स वगैरह का सिलसिला है। एक इस्लामी भाई कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश की बरकतें हैं ये कि हमारा मुताले का जहन बना और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। जो किताबें आप यहाँ पर बताते हैं हमें, हम कोशिश करते हैं कि वो किताबें मकतबे से हासिल करें या दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद इसे पढ़ें। इसी तरह बहुत सारे इस्लामी भाई ये कह रहे हैं कि हुजूर जिस तरह आप ये फैज़ान मदीना माशाल्लाह दिखा रहे हैं, तो अगर इसके साथ साथ मज़ारात भी दिखाए जाएँ, उसके अंदर फ़र्क तलाश करना हो तो ये भी एक अच्छा आपके लिए सेगमेंट हो जाएगा। चलें, ये अच्छा मशवरा आ गया है, इसको मजलिस नोट कर लें इंशाल्लाह। जी, मस्जिद कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिलसिले की बरकत से, एक इस्लामी भाई कह रहे हैं कि मैं आला हज़रत को नहीं जानता था कि आला हज़रत कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत है कि मैं आला हज़रत से रोशनास हुआ हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब, माशाअल्लाह, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के साथ। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जनाब, आज मेमनी ज़बान जो है मुर्शिद की ज़बान भी है, मेरी भी मादरी लैंग्वेज वही है। तो बहुत बड़ी तादाद में पाक हिंद और दुनिया के कई मुल्कों में मेमन होते हैं, तो उनकी दिलजोई की नीयत कर लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों ने, मदरी चैनल जा नाजरीन, आ जाऊँ सेगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उम्मती जो दुनिया के किसी भी कोई भी इलाके में रहता, उन्हें मेमनी ज़बान बोलनता ने समझनता, उन्हें दिल जोई नीयत से इंशाअल्लाह मेमनी ज़बान में सबर जे मुतालिक इंशाअल्लाह की बयान करन जी, की मदरी फूल पेश करन जी कोशिश करने। प्यारा प्यारा आका आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम जे प्रचार ले बहु मजालिम सया, इतनी तकलीफ़ इन्हें के उपाड़न में आव्यूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब इस्लाम की तरफ बरकायना हुआ तो लोग खूब उड़ा जो कुफारा ने मक्का हुआ नबी पाक के रस्ते में तकलीफ़ ॾिना हुआ, बुरो भलो चूना हुआ। इस कदर जो है इन्हें जे ख़िलाफ़ तेज़ो तन आंधियूं जुल्म जी आवियूं के पा बयान करूँ था आज पांजा मथे लर्ज़ो तारी थी उन्हें। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम फरमाइन था कि कुफ़ार नाहंजार जो इन कुफ़ार जो वा मक्के में अकेरी नबी पाक अलैहिस्सलाम की घेरी गिनिया, सरकार अलैहिस्सलाम को माद अल्लाह घसीटते धक्के मारने कहना हुआ कि तुम ही वो शख्स हो, तू ही हुई है कि जो ये कहना हुआ कि अल्लाह जी इबादत करो, अकड़े माबूद जी इबादत करो। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम चुनता के डी में मुझे उम्र नंढी हुई
تو آؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نارم کے مردانہ وار بہادری کے ساتھ اگیا ودیا کفار کے ماریا دور کریا اور نبی پاک علیہ السلام تک پجی ویا نے پیارے آقا علیہ السلام کے ان ظالم جو نرغے سے کٹیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ان بدے پوزیشن میں بہو مار لگی انہیں کی بھی تکلیف پجی لیکن کفار انہیں کے بھی ماری ریا وا بہرحال ان کفار جو بہت زور وہ نبی پاک علیہ السلام جی مخالفت میں دھمکیوں ڈینا وا کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی ریتے کوئی صورت اسلام جے پرچار سے باز اچیونن اسلام جی تبلیغ نہ کرن مگر نبی پاک علیہ السلام ثابت قدمی کے ساتھ استقلال کے ساتھ دین متین جو کم کرنا ریا اکیاری نبی پاک علیہ السلام اپنے پوتے جو گھرے موجود ہوا کاشانہ اطہر میں موجود ہوا کہ راستے میں جو بھی نبی پاک علیہ السلام جب نکلیا پوتے گھر سے باہر تو جو بھی کافر مرنو ہو خواہ غلام انہو ہو یا آزاد انہو ہو وہ نبی پاک کی تکلیف نہیں ہو ہے سوچو اج ما دین جو کم کروں تا اللہ پاک کتنے لوگوں کی عزت دی لوگ سلام کرن تا مگر نبی پاک جو دور ہو کہ نبی پاک جے رستے میں لوگ تکلیفوں پجائنا بات برو بھلو چونا وا پانچا پیارا آقا علیہ السلام ہمیشہ صبر کرنا وا نے پوتے صحابہ کرام کے بھی تمام مسلمین کے بھی صبر جو درس دینا وا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جے اکڑا انصاری صحابی وا ان جی عیادت لے ویا نبی پاک بیمار وا تو انہیں جی عیادت لے ویا یہ بھی سنت ہے عیادت کرنو تو انہیں جی جدے مزاج پرسی کریا انہیں سے پوچھیا طبیعت کی ہیں تو عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست ڈی تھی ویائیں آؤں اکھنے لگی مجھے آؤں ستو نہیں آؤں ست ڈی سے جاگی رہی ہو یہاں کہ اتنی تکلیف ہے ان دوران میں سے کوئی ملنے بھی نہیں آؤ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے مجھا بھا صبر کر اے مجھا بھا صبر کر تو صبر کرنے تک گناہ سے ہی نکری وننے کہ جی ان میں داخل ہون جے وقت وے یعنی بیمار پیارا آقا علیہ السلام فرمایا کہ بیماری جی جو ساتھ ہوئیں بیماری جی جو گھڑیوں ہوئیں وہ گناہوں جی گھڑیے کے گنی وننتی ہوں یعنی بیماری جو ہے وہ گناہ جو گویا کفارو بنی ہونے تو مجھے مٹھا نے پیارے اسلامی بھائیوں تکلیف اچھے تھی انسان کے زندگی میں بیماری بھی اچھے تھی کاروبار میں بھی تکلیف تھی انہیں تھی نبی پاک جی ان صبر والی عادت کے پاکے اپنائن ہوا ہے نہیں اگر دین جو ہے کم کری دیا ہو ان کم میں آئیں اگیا رکاوٹ اچھی رہی تو ہمت نہیں ہارنی مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بہت پیارو شعر لکھن تھا نا پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا تو راہ خدا میں مشکل اچنتی ہوں پاکہ ہمت جے ساتھ کم کرنو ہے اللہ اب انشاءاللہ پاپا جو مدنی مقصد دہرائی ہوتا ہے کہ مکے پوتے جی نے سجی دنیا جے لوگے جی اصلاح جی کوشش کرنی آئے انشاءاللہ عز و جل نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت سننا ہے انشاءاللہ عز و جل چلیں جناب اب میمنی زبان میں نعت بہت پیاری نعت ہے اور اس میں بھی مدینے ہی کی تمنا ہے آج ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی نے بھی ذکر مدینہ خوب کروایا ایک دو اشعار انشاءاللہ ہانے بر کایو آقا مدینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے روزو ڈس نو آیا کا اچینے مکے روزو ڈس نو آیا کا اچینے مکے آئیں جے پاگے میں خاپیتی موت مکے آئیں جے پاگے میں خاپیتی موت مکے جیرو رے نو آیا کا مرینے مکے جیرو رے نو آیا کا مدینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے آئیں کے طیبہ جو رستو مبارک تھیے آئیں کے طیبہ جو رستو مبارک تھیے ناوینو میں جہاجی چھڑینے مکے ناوینو میں جہاجی چھڑینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے
نہ آئے لیلے گنبد جی ہریالیوں گالیوں کر جا اڑا جیوں اچینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے تو کے پر کنتا کا عبید رضا چوئی کوئی کاش کن میں اچینے مکے چوئے کوئی کاش کن میں اچینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے حشر میں جڑے بن تھی بنے ای زبان سامنے سے اچن میجا خیر الانام آقا چون بلال مجھو آئی غلام نے گھنی نے ونن ہتھ جھلی نے مکے نے گھنی نے ونن ہتھ جھلی نے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے روزو دسنو آقا اچینے مکے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ناظرین وقت ہوا ہے، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فرق تلاش کیجئے. العلم نور العلم نور. دونوں ٹیموں سے ایک ایک اسلام بھائی بورڈ کی طرف چلیں گے، فیضان مدینہ دکھایا جائے گا، 90 سیکنڈز ہوں گے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 5 فرق ہیں جو تلاش کر رہے ہیں. مقابلہ پلٹ سکتا ہے ناظرین کیونکہ اس میں 5 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں جب مارکر آ جائیں تو بتائیے، مارکر لیجئے گا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 90 سیکنڈز ہیں، 90 سیکنڈز ہیں. ہم اس دوران انشاءاللہ ناظرین کو بھی پکچر دکھا دیجئے، وہ بھی اپنے گھر میں ذرا فرق تلاش کریں اور اس کے بعد 1-2 کالز بھی ہم شامل کر لیں گے. جی ناظرین اس کی پکچر لے لیں اور دیکھیں آپ فرق ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں. جی جناب ایک کال بھی دیجئے گا. احمد رضا اطاری سانگر سے. میں الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے اس میں یہ بھی نیت کی ہے، جس طرح میں پہلے بائک چلاتا تھا ہینڈ فری لگا کر، اور الحمدللہ ابھی احتیاط سے الحمدللہ بائک میں چلاتا ہوں. واہ بھائی واہ. چلے جناب، جان ہے تو جہان ہے سیگمنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے. جناب 60 سیکنڈ رہ گئے ہیں، دونوں اسلام فرق تلاش کرتے رہیں. یہاں تاجران بھی آئے ہیں، کچھ تاجران سے بھی اگر سوال ہو جائے تو کیا بات ہے. دیکھیں کون جواب دیتا ہے. بتائیے خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تاجران میں سے جو آئے ہیں اگر وہ جواب دینا چاہیں. اللہ کا خلیل. جی آگے جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی نام بھی بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے. میرا تعلق ہے تاجروں میں جی کراچی کا. کیا نام ہے آپ کا؟ نصر اللہ خطری. کس شعبے سے تعلق ہے؟ جی تاجروں LED لائٹ. اچھا LED لائٹس کا. جواب دیجئے خلیل اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں جناب تھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ کی. جناب یہاں پر سیکنڈز اشارہ نہیں دیں گے اور یہاں آپ کے جناب سیکنڈز باقی ہیں 19. دیکھیں کون جواب دیتا ہے. خلیل اللہ جناب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. جی اور جنید ڈائمنڈ سے آیا ہوں. جی وقت ختم ہو گیا جناب ان دونوں اسلامی بھائیوں کا. رک جائیے گا، آپ کچھ اشارہ نہیں کریں گے. مارکر مجھے دے دیں اور اب بتائیے، جواب دے دیں بھائی پنجاب سے آنے والے بھائی. خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب انہوں نے درست دے دیا، انہیں تحفہ دے دیں جناب. مبارک قصہ اور متبرک پانیوں کا مجموعہ. چلیں جناب اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرق تلاش کیا ہے. پہلا فرق اس دروازے میں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ایک فرق تو انہوں نے ڈھونڈ لیا. دوسرا فرق خود بتائیں بھائی کہاں آپ نے نشانہ کیا؟ ایک ہی ہے. اور یہ 2 پرندوں کا انہوں نے فرق تلاش کر لیا ہے. تو یہ 2 فرق انہوں نے تلاش کیے ہیں. یہی ہیں 2. ٹھیک ہے جناب، 2 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب چلتے ہیں یہاں پر چشتیہ والوں کی طرف. چشتیہ والوں کو ایک فرق یہ ملا ہے.
اور دوسرا فرق ٹھیک ہے جناب یہ مل گیا آپ کو، اور یہ وہی ہو گیا نا بیٹا، ٹھیک ہے 2 ہی فرق آپ نے بھی لیے ہیں. چلے جناب 2 فرق صرف تلاش کر سکے ہیں، 90 سیکنڈز میں بھی 5 فرق تلاش نہیں کر سکے. اسکرین پر دکھائیے وہ 5 فرق کون سے تھے، تاکہ جنہوں نے گھر میں کوشش کی تھی انہیں پتا چل جائے کہ آپ کی ذہانت کیسی ہے. جی یہ 5 جگہوں پر فرق تھا دونوں پکچرز کے اندر، مگر نہیں پہنچ پائے. بہرحال دونوں نے 2-2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. تو اب چلیں گے پھر اسکور بورڈ کی جانب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 نمبر کا فرق ہے، اور وہی فرق اب پورا کرنا ہے واقعینڈ کو اگر مقابلے میں آنا ہے، ورنہ چشتیاں والے آگے نکل جائیں گے. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، میں نوید احمد میکینیکل انجینئر بکھر سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کا پروگرام حصول علم اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دیکھتا ہوں، لیکن بالخصوص میں آج کل مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں پاکستان کے گورنمنٹ اداروں کے لیے، تو وہاں اسلامک معلومات بھی پوچھی جاتی ہیں. تو میں آپ کا پروگرام اس وجہ سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں اسلامک معلومات کا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے، تو آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں. ہماری ایک کتاب ہے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے کی ماشاءاللہ سوال و جواب پر ہم نے اس کے والیوم بھی جاری کیے ہیں، دلچسپ سوال و جواب. اس کو آپ مکتبے سے منگوا لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس میں بہت سارے سوال جواب آلریڈی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنے دیگر مقابلوں کی تیاری میں بھی انشاءاللہ یہ کام آئے گی. اس کی قیمت بتائیں جناب. 220 روپے کی حصہ اول ہے، اور اس کا حصہ دوم بھی ہے. 2 حصے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ 170 روپے کا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سوالات ہیں، اور تقریباً 280 سے زائد صفحات ہیں اس کے. جناب بہت زبردست معلومات ہے. اور بھی گھر میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں اگر ذہنی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب حاصل کریں. آپ کے پاس سلیبس موجود ہے، سوال و جواب کرتے چلے جائیں. ناظرین اب چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور آخری راؤنڈ شروع کرتے ہیں. جی گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دی. جناب 34 نمبر واقعینڈ، 38 نمبر چشتیاں. آخری سیگمنٹ نصیب اپنا اپنا. جناب آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ نصیب اپنا اپنا. العلم نور العلم نور. جناب نصیب اپنا اپنا سیگمنٹ میں باری باری اسلام بھائی آئیں گے، پرچی نکالیں گے اور دیکھیں گے نصیب میں کیا ہے. آئیے جناب ہمارے اسلامی بھائی چشتیاں کے آ جائیں اور پرچی نکالیں گے، اور چشتیاں کے درمیان والے اسلام بھائی یہاں آ جائیں گے. کسی سے مشورہ نہیں کرنا. علی رضا بھائی صرف آپ نے پرچی نکالنی ہے اور آپ ہی نے جواب دینا ہے. کیمرے کی طرف رک کر کے پرچی کھولیں گے اور بتائیں گے اس پرچی میں کیا لکھا ہے. جی کلام آئیے اپنی جگہ پر. علی رضا آپ اپنے جگہ پر آئیے، اور آپ سے سوال یہ ہے، اس کلام کا یعنی اس شعر کا پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، مشورہ آپ نہیں کر سکتے. بڑا مشہور شعر ہے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. 12 سیکنڈ ہیں. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. نہیں جناب، لگتا ہے علی رضا کوئی شعر یاد نہیں ہے یا یاد نہیں آ رہا. کوئی یہاں ہے جو جواب دیں گے؟ چلے تاجران میں سے پوچھ لے. چلیں. رخصت قافلہ قشور غشے ہمیں اٹھائے کیوں. آپ قافلے میں رخصت ہو جائیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ کی. ویسے بھی 25 26 27 قافلے جا رہے ہیں. نیچے اسلام بھائی سے کوئی سوال نہیں کیا گیا. شہباز بھائی ذرا دیکھیں نیچے کسی کو یاد ہے؟ دیر سے اسلام بھی منتظر ہیں کہ یہاں سے بھی سوالات. چلیں ذرا بتائیں یہاں کون جواب دے رہا ہے. نام بتائیں اپنا. نافل حسین، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. جی جناب. دردہ خامسہ. جی شعر سنائیں. جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا نہ دے دوا اٹھائے کیوں. چلیں شہباز بھائی تحفہ دے دیں. انشاءاللہ عزوجل قالی نے مسجد نبوی کا مبارک حصہ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا. ماشاءاللہ. چلیں جناب موقع ملا ہے واقعینڈ والوں کو 2 نمبر قریب آنے کا. پرچی نکالیں گے. نصیب اپنا اپنا سیگمنٹ ہے. جی عمیر اپنی پرچی نکال کر کیمرے کی طرف رک کریں اور پرچی میں بتائیں کیا لکھا ہے. شکریہ جناب سوال کیا جائے گا. جی آئیے عمیر. ویسے تو سوال آسان ہے مگر کبھی کبھی آسان میں بھی مشکل پڑ جاتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ شوال المکرم. شوال المکرم. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر کم ہو گئے ناظرین. اب باری ہے پھر چشتیاں والوں کی. آئیے پرچی نکالیں گے.
जनाब जी पर्ची खुल रही है, कैमरा बताएगा। जनरल नॉलेज, अपनी जगह पर आ जाएं जनाब। ये बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में आबाद हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान, यहां इस लैब में सारे खामोश रहेंगे। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे वाकेट वालों की, आइए और पर्ची निकालिए। जनाब पर्ची खुल रही है, समझाइए मगर इशारों से। चले सैयद साहब आपको इशारा बताएंगे, अपनी जगह पर आप जाएं और अपनी टीम के इन दोनों इस्लामी भाइयों को इशारे से आप बताएंगे। सैयद साहब चले, एक और पर्ची भी निकालनी है इशारे की। चले आपका वक्त शुरू होता है अब इशारा कीजिए और समझाइए अपनी टीम को। मुसीबत, तकलीफ ना दीजिए, तकलीफ ना दीजिए। मकतबतुल मदीना की किताब, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। बड़ा कमाल का इशारा किया और जनाब पहुंच गए हैं 2 नंबर मजीद। अब 2 नंबर का फर्क है। सवाल आखिरी है, अगर चिश्तिया वाले गलती करते हैं, वाकेंड वाले सही जवाब देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। मगर ये याद रहे कि अगर चिश्तिया वालों ने सही जवाब दे दिया तो आज चिश्तिया अगले राउंड में चला जाएगा। ये अजब ज़हनी आजमाइश है कि जितने बड़े शहरों की टीमें हैं वो पीछे रह जाती हैं और छोटे शहरों वाले इस बार आगे जा रहे हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जनाब आइए और देखते हैं कि चिश्तिया के आखिरी इस्लामी भाई, इनका नाम अली असगर है। अली असगर भाई पर्ची निकालेंगे। इस सवाल पर बड़ा मदार है, ये सही जवाब इन्हें मुकाबले में अगले राउंड में ले जाएगा। आराम से आराम से चले जनाब, कैमरे की तरफ रुख करेंगे और अपनी पर्ची खोलेंगे। जनाब जनरल नॉलेज का सवाल है, अपनी जगह पर आएंगे। सवाल यह है कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है? यह सही जवाब इन्हें अगले राउंड में ले जाएगा। नाजरीन, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम। 15 सेकंड रह गए। कोई एक बर्रे आजम तो है, कुछ ना कुछ तो नाम ले लीजिए। छोटा बर्रे आजम। बर्रे आजम एशिया। बर्रे आजम एशिया, कल ही सवाल हुआ था। वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जनाब बर्रे आजम है, सबसे छोटा बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया है। गलती हो गई है नाजरीन। अब आखिरी सवाल है और अगर वाकेंट वाले सही जवाब दे देंगे तो ये मुकाबला फिर बराबर हो जाएगा और ऐसा लगता है कि फिर हमें कुछ नया करना पड़ेगा। आइए जनाब। मौका है मुकाबला बराबर करने का। चलें जनाब। कलाम, अल्लाह अल्लाह। देखें जनाब तैयारी कैसी है। सवाल यह है, शेर बहुत मशहूर है कलाम का, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। रुक या रसूल अल्लाह का नारा लगा। और मेरे प्यारे भाई जरा रुक तो जाए, ट्रेन जा तो नहीं रही आज रात को। आप पहले सवाल पूरा सुन लें। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ये कलाम किसने लिखा है? ये शेर किस कलाम, किसके कलाम? ये अमीर अहले सुन्नत की कलाम। अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब इसमें गालिबन 2 पर्चियां मौजूद हैं। सही साहब, एक है 2 है? इसमें एक ही पर्ची है। चलें जनाब, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। अब क्या करना है? अब इस मुकाबले का रंग जो है, पानी पी लें बेटा, पानी पी लें। मुकाबला बराबर हो गया है। ये कमाल ज़हनी आजमाइश है जनाब। कई लोगों की सांसें बेरब्त हो जाती हैं, टेंशन बढ़ जाता है। आप भी घर में 1 गिलास पानी पी लें। टीमों से भी गुजारिश करूंगा पानी पी लें, रिलैक्स हो जाएं। अब हमने इस मुकाबले का फैसला भी तो करना है, किसी एक को आगे भेजना है। तो अब करना यह होगा कि दोनों टीमों ने सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलामों का मतला पहला शेर सुनाना होगा। हर टीम बारी बारी एक एक शेर सुनाती रहेगी। अगर किसी टीम ने शेर सुनाया और दूसरी ने नहीं सुनाया तो पहली को फिर सुनाना पड़ेगा ताकि उसका एक नंबर जो है वो बढ़ जाए। चले जनाब, हम शुरू करते हैं और ये बात जो शुरू करते हैं चिश्तिया वालों से। जी
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कलाम इलाही में शम्सुद्दहा तेरे चेहरा नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज था कि हबीब की जुल्फे दोता, कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो बनों पर है बहार चमन आराई दोस्त, खुल्द का नाम न ले बुलबुल शहदाई दोस्त, खुल्द का नाम न ले बुलबुल शहदाई ये दोस्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजतबाद आसियो शाफिय शे अबरार है, तानियत है मुजरिमो जाते खुदा गफ्फार, तहनियत है मुजरिमो जाते खुदा गफ्फार है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें बीक मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में जन्नत इज्जत रसूलुल्लाह, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर तब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल जकन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन फूल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या ठीक हो रुखे नबी पे मिसाल गुल, पामाले जलवाए कफे पा है जमाले गुल, पामाले जलवाए कफे पा है जमाले गुल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोहम्मद मजहर कामिल हक की शान इज्जत का नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वादत का, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए बने, दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे, थोड़ा सा ठीक कर ले। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला हो जफर की है, जिस पर निसार जान फला हो जफर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जर्रे जड़कर तेरी पैजारों के ताज सर रखते हैं सैयारों, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आरज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। जनाब मामला कुछ रुका है। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी वाक़िअत वालों की है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इज्जत व तिलाए मोहम्मद के अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद है, अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा बस चलता तो दोनों टीमों को आगे ले जाता, मगर मजबूरी है। अब जताने वाक़िअत वालों की बारी है। लम याती नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहीदो सरा, है तुझको शहीदो सरा जाना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए शाफी उमम जी जाहले खबर, ए शाफी उमम शहे जी जाहले खबर,
للہ لے خبر میری للہ للہ لے خبر میری للہ لے خبر جواب درست دے دیا ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جواب درست دے دیا ہے. قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر. سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، جواب درست دے دیا ہے. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں سے ہے. یہ ہو چکا ہے جناب. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. یہ ہو چکا ہے. یہ پہلے ہوا تھا. یہ دونوں ہو چکے ہیں. مجلس کی طرف سے بھی جواب آ گیا. جی 12 سیکنڈ ہیں، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ان کو موقع دیا جائے گا. رو رو کے آنکھیں سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں آج نہیں سوجیں گی لگتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. چلیں اب باری ہے واقعات والوں کی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب 72 نمبر جناب 20 سیکنڈ باقی ہیں. کیا چشتیاں یا واقعات؟ 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جناب غلطی تو نہیں کہوں گا، نہیں سنا سکے. اب اگر واقعات والے سنا دیتے ہیں تو مقابلے میں یہ آگے بڑھ جائیں گے. جی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ جناب واقعات والے مقابلہ جیت گئے ہیں. انعام ہے شکریہ رب تیرا، ہار کہتی ہے کہ خود کو اونچا اڑا. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. ہمت میں رہنا ہے، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. فیضان ابو ہریرہ انشاءاللہ ہم واقعات کے عمیر بھائی کو پیش کریں گے. بڑا شاندار مقابلہ رہا ناظرین، اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ 2 بیسٹ ٹیمیں تھیں. کسی ایک نے آگے جانا تھا، کوئی پلان نہیں تھا کہ کیا سوال کرنا ہے، اچانک کیا اور کتنے اشعار انہوں نے سنائے. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. چشتیہ والوں سے کہوں گا ہمت میں رہیں، انشاءاللہ ابھی ایک مقابلہ باقی ہے جس میں آپ کو چانس ملے گا، ہو سکتا ہے آپ پھر آگے آ جائیں. جناب آج واقعات اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے ایک سوال سلسلے کے شروع میں کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کا. جی یہ جو شروع میں سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا، یا مالک کو جو غریب نادار روزانہ 90 بار پڑھے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب انشاءاللہ عز وجل اسے غربت سے نجات مل جائے گی. درست جواب دینے والوں میں سید محمد نعمت شاہ صابری میرپور خاص، بنت عبدالرزاق مظفر گڑھ، بنت ابراہیم اتاریہ حیدرآباد، اختر حسین صادق آباد، بنت اسلم اتاریہ مخدوم پور، بنت غلام رسول اتاری خانپور، حافظ محمد نذیر اسلام آباد، اسید رضا بن شکیل احمد راجن پور، بنت محمد خالد قادری شکر گڑھ، وسیع احمد عرب شریف، اخت بلال خیبر پختونخوا، بلال قمر عارف والا، محمد زمان اتاری گھوٹکی، آصف یاسین بہاول نگر، بنت عبد الحمید اتاری لاہور، ابو واصلہ رشید احمد چشتی بکھر، منیب الرحمان بن محمد خلیل، غلام نبی خانپور، ام حسین اتاریہ عارف والا. ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ. چلیں جناب دیکھیں کس کو تحفہ جاتا ہے آج. عرب شریف سے وسیع احمد صاحب آپ ایڈریس بھیجیے، انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. آج ایک سوال ہم مزید کر کے جائیں گے جو کل سلسلے کے شروع میں قرآن اندازی کریں گے. کیا عورتوں کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کیا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا؟ اس سوال کا جواب آپ ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ میں ڈھونڈ لیجئے اور کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے یہ جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ مقابلہ چلتے چلتے کیسے فائنل سکور بورڈ پہنچا. بہت عرصے تک چشتیاں والے آگے رہے مگر آخری سیگمنٹ میں پاسا پلٹا. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ. علم نور ہے،
جناب 74 نمبر واقعین، 72 نمبر چشتیاں، اور یوں مقابلے نے پلٹا کھا لیا۔ شروع میں آپ سے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کا ایک سوال کیا گیا تھا، آئیے اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ 5 آئی ڈی کون سی ہیں جس کو آج تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین۔ جناب یہ 5 آئی ڈیز سیو کر لیں، دیکھیے کہیں آپ کا نمبر تو اس میں نہیں ہے، اور آپ صحیح جواب دینے والوں میں سے اگر ہیں اور آپ کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کیجئے جناب۔ 301 301 نمبر 301 جن کے پاس ہے وہ آئیے تحفہ لے جائیے، نیچے بھی قرآن اندازی کر لیں بھائی۔ 383 383 نمبر 383 والے بھائی شہباز بھائی کے پاس آ کر تحفہ لے لیں، باقی تمام اسلام بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں جی۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم ہے حبیب داور، رحم ہے حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا،